ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے سبڑیال، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ، تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے حضرت، اور بہت زبردست عالم دین تھے، اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا، حضرت عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے، اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے حضرت۔ لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے۔ پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے حضرت، بالکل اسی طرح جایا کرتے تھے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے تھے، تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی، ننگے پاؤں رہتے تھے ہر وقت۔ مدرسہ بھی تھا ان کا ایک، وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر، باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے تھے، بڑی کمال شخصیت۔ وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی تو جون چاہتا، اور حضرت صاحب کڑاکے کا جون، جان نکالنے والا جون، تقریباً ٹیمپریچر 47 48 پہ چلا گیا ہوا تھا۔ اب جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے، اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اور دعا لکھیے گا ان کی، تو آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ یہ اللہ کو منا سکتا تھا، ایسی سونی دعا کرتے تھے حضرت صاحب۔ اور وہ ہر بندے نے کہنا لیکن بارش، ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا، اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں۔ کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے نا مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں۔ کہتے میں سمجھ گیا، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی، پیور قیمہ۔ کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس، کہتے مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر۔ کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا، میں باہر جا کے نا چھپ گیا۔ اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک اس سائڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی تھی، دوسرا بالکل باریک گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب پھر چھپ چھپ کے دینا نہ آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو۔ کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے۔ کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی، وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا، اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تار نہیں پہن رہی، ماں بھوکھی ہے بچے بھوکے نے، بارش کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے، اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حافظ صاحب رو پڑے، شاپر کا منہ کھولا، شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ، کر کے نا اس کے سامنے رکھا، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی حضرت شاپر پہ نا، اور اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا۔ جب قیمہ کھا لیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے نا کو آواز نکالی، تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے۔ ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو، کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار۔ اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر۔ اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینج کرنا، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ نہ ہوئی ہو ہے، اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کی حضرت ہے، اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق اتے اپنا ہاتھ نرم رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں، سارا گھر صاف کیا،
مشق لی، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آئے، ٹھیک ہے جی، آ کے تو آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، سالن بنایا، ٹھیک ہے جی، سالن پک گیا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی، اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے، کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی، کہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے، اس لیے بولے کچھ نہیں، نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا، ساتھ ہی اماں بول پڑی اور کہتی کیا ہے، آج ابو بکر نہیں آئے آج ابو بکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اوئے اس کو تو نظر آتا ہے، میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے، تو آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے، میرے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں اس کو نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔